بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ لوگوں سے جس عنوان پر بات کرنے کا موقع مل رہا ہے وہ عنوان ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. عزیزان ملت، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان ایک عظیم بابرکت اور وسیع عنوان ہے جو ہر دور میں مسلم علماء و مفکرین کی فکر و توجہ کا مرکز رہا ہے، اور ہر ایک نے اپنی اپنی وسعت و توفیق کے مطابق اس عنوان پر بات کی ہے. کسی نے آپ کی ذات کو اپنی علمی توانائیوں کا محور بنایا اور اس سے وابستہ ایک ایک جز کو نمایاں کرنے کی کوشش کی. کسی نے آپ کے بلند پایہ اخلاق و کردار کو موضوع بنایا اور اس سے روشنی بخیرنے کی کوشش کی. کسی نے انفرادی زندگی پر ریسرچ و تحقیق کی تو کسی نے اجتماعی زندگی پر گفتگو کی. غرض تاریخ نویسوں اور سیرت نگاروں نے آپ کی حیات طیبہ کے ہر گوشے پر پوری دیانت اور مکمل احتیاط کے ساتھ گفتگو کی ہے، جو کتابوں میں اور تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و بعثت صرف بلاد عرب ہی کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم کے لیے رحمت و برکت اور نعمت و عنایت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے جہاں فہرست انبیاء تمام ہوئی، قصر نبوت کی تکمیل ہوئی اور نبوت و رسالت کا مبارک سلسلہ اختتام کو پہنچا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 6 صدی سے تاریکی میں ڈوبی ہوئی دنیا جگمگا اٹھی. چہار جانب اجالا پھیل گیا، ہر سمت رحمت کی ہوائیں چلنے لگی اور دم توڑتی ہوئی وہ پژمردہ انسانیت کو حیات نو حاصل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے. یہ وہ دور تھا جب انسانیت کے سچے رہنما سے دنیا تقریباً خالی ہو چکی تھی. ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، شیطان ہر جگہ اپنے کارندوں کے ساتھ ڈیرے ڈال چکا تھا. منمانی اور نفسانیت کے انسان غلام بن چکے تھے. ان کے جسم زہر آلود ہو چکے تھے، ان کے دماغ معوف ہو چکے تھے، ان کے دل مردہ ہو چکے تھے، جس کے نتیجے میں وہ بھلے اور برے کی تمیز کھو چکے تھے.
انسان و حیوان کے فرق کو سمجھنے سے قاصر تھے، حق و ناحق، ظلم و عدل اور خیر و شر کے فرق سے یکسر نابلد ہو چکے تھے۔ وہ روز بروز ظلمت و سیاہی کی طرف بڑھتے ہی جا رہے تھے، اور قریب تھا کہ وہ اس میں گر کر ہمیشہ ہمیش کے لیے نامراد ہو جاتے۔ تبھی اللہ نے ان پر رحم کیا اور اس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ان پر رحم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی ظلمتیں کافور ہوئی، ہر سمت اجالا ہو گیا، معبودان باطل منہ کے بل گر پڑے، توحید کا علم بلند ہوا، کفر و شرک کا طلسم ٹوٹ گیا، توحید و رسالت جلوگر ہوا، ظلم و ستم کے بادل چھٹ گئے، عدل و انصاف کی رمجم بارش برسنے لگی، اور انسانیت نے چین و سکون کی سانس لی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں اور جنوں کو خدائی احکامات و ہدایات سے روشناس کرایا، اور اپنی رحمت بھری بے مثال و بے نظیر تعلیمات سے انہیں جینے کا سلیقہ و طریقہ سکھایا، اور پوری انسانیت کو امن و امان، اطمینان و سکون کا وہ پیغام دیا جس کی صدیوں سے وہ متلاشی تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمتوں بھری تعلیمات اور مشفقانہ برتاؤ سے پوری انسانیت کا دل موہ لیا، انسانیت کا احترام سکھایا، اور بتایا کہ تم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، تمہارے درمیان سب سے پہلا رشتہ انسانیت کا رشتہ ہے، اسی رشتے سے بعد کے سارے رشتے وجود میں آئے ہیں۔ انسانوں کے درمیان ایک دوسرے کا احترام اسی رشتے کی وجہ سے ہے۔ رشتے انسانیت کو پامال کرنے والے کبھی کبھی دنیا کو گہوارہ امن نہیں بنا سکتے۔ پھر ماں باپ کا رشتہ عظیم رشتہ ہے، اس سے انسان دنیا میں آتا ہے اور اس کی بے شمار چیزوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو ماں باپ کا مقام و مرتبہ بتلا کر ان کی خدمت و عبادت اور دخول جنت کا سبب بتایا۔ آپ نے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی تعلیم دی، آپ نے اہل تعلق اور پڑوس سے اچھے برتاؤ کی تلقین کی، غریب و مسکین، بیوہ و یتیم کی مدد و نصرت کو عظیم الشان خدمت قرار دے کر ان کی دستگیری کو دونوں جہاں کی فوز و فلاح کا ذریعہ قرار دیا۔ لڑکیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت دی، انہیں انسانی زندگی کا نگینہ قرار دیا۔ ان سے محبت و شفقت کرنے والے کو جنت نے اپنے پڑوسی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انسانوں کے ساتھ مشفقانہ اور ہمدردانہ انداز سے پیش آنے کی ترغیب دی، بلکہ حیوانات و جاندار کو تکلیف دینے اور نباتات کو بے ضرورت کاٹنے اور ضائع کرنے سے بھی آپ نے منع فرمایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سسکتی بلکتی اور ظلم و جور کے سمندر میں ڈوبتی ہوئی انسانیت کو رحمت کے ساحل اور عافیت کے کنارے پر پہنچا دیا۔ نوجوانوں، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہایت بلیغ اور جامع تقریر اس کا بین ثبوت ہے، جو انہوں نے شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں کی تھی۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں مشرکین مکہ کی تکلیفوں سے تنگ آ کر بعض مسلمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر حبشہ ہجرت کر گئے۔ مشرکین مکہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے ایک وفد حبشہ بھیجا تاکہ انہیں واپس لایا جا سکے۔ مشرکین کے وفد نے نجاشی کے دربار میں پہنچ کر سب سے پہلے ہدیے پیش کیے، پھر مسلمانوں کے خلاف بادشاہ کو خوب بھڑکایا۔ تحقیق حال کے لیے جب بادشاہ نے
مسلمانوں کو بلایا تو اس موقع پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ حبشہ کے سامنے جن الفاظ میں تقریر کی اس کا کچھ حصہ یہ تھا: اے بادشاہ، ہم سب جاہل تھے، نادان تھے، بتوں کو پوجتے اور مردار کھاتے تھے، قسم قسم کی بے حیائیوں میں ہم مبتلا تھے، رشتے ناتوں کو توڑا کرتے اور پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے، ہم میں کا طاقتور کمزوروں پر ظلم و ستم کرتا تھا۔ اسی حالت میں ہم دو چار تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم فرمایا اور ہمیں میں سے ایک پیغمبر بھیجا جس کے حسب و نسب اور صدق و امانت اور عفت و پاک دامنی سے ہم بہت اچھی طریقے سے واقف تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے ایک ایسی مثال پیش کی کہ کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کسی علاقہ یا کسی قوم یا کسی زبان، کسی رنگ و نسل تک آپ محدود نہیں، بلکہ آپ پوری انسانیت کے لیے رحمت ہیں، اور آپ کی رحمت پورے عالم پر سایہ فغن ہے۔ اس میں عربی و عجمی، شمالی و جنوبی، مشرقی و مغربی، اپنے و بیگانے، مالدار و غریب اور بیوہ و بے سہارے سبھی شامل ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق اور احترام انسانیت کی طرف جس انداز میں توجہ دلائی ہے وہ تمام انسانوں کے لیے آب حیات کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا: اے لوگو، تم سب کا پروردگار ایک ہے، تم سب کا باپ بھی ایک ہے۔ خبردار، کسی عربی کو اعجمی پر برتری حاصل نہیں، اور نہ کسی اعجمی کو عربی پر فضیلت حاصل ہے، اور نہ کالے کو کسی گورے پر اور نہ گورے کو کسی کالے پر کوئی برتری اور کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے صنف نازک کا بدترین استحصال کیا جاتا تھا، ان کے حقوق پامال کیے جا چکے تھے، باندھی بنا کر ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، اپنی تسکین کی خاطر انہیں شمع محفل بنایا جاتا تھا۔ بعض بدبخت ان کی پیدائش کو منحوس تصور کر کے پیدا ہوتے ہی انہیں زندہ درگور کر دیتے تھے۔ غرض یہ کہ عورتوں کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک کیا جاتا تھا۔ ایسے ناگفتہ بھی حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لاتے ہی عورتوں کو وہ مقام دلایا جس کا صدیوں سے انہیں انتظار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے فرمایا کہ عورت ہر روپ میں قابل تعظیم اور لائق احترام ہے، اس کی خدمت اور عمدہ برتاؤ باعث اجر و ثواب ہے۔ عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہے، عورت اگر بیوی ہے تو اس پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے، اگر وہ بہن یا بیٹی ہے تو ان کی دیکھ بھال عمدہ تربیت ہے، اور شادی کر کے ان کا گھر بسانا دخول جنت کا ذریعہ ہے۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سب پر عام تھی۔ وہ دشمنوں کے ساتھ بھی اپنے جیسا سلوک کرتے تھے۔ وہ کسی سے کیا دشمنی رکھتے جو خود رحمت بن کر آئے ہو۔ وہ بندوں کو خدا سے جوڑنے کے لیے آئے تھے۔ ان کا نعرہ بس اللہ کو ایک مانو اور کامیابی کو پالو، صرف یہ نعرہ تھا۔ وہ سراپا رحمت تھے، معاف کر کے خوش ہوتے تھے۔ انہوں نے جنگ و جدال کے موقع پر بھی انسانیت کو ملحوظ رکھا اور اپنے ماننے والوں کو بھی اسی کی تعلیم دی۔ چنانچہ اسی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر کو روانہ کرتے وقت اس کے کمانڈر کو ہدایتیں دیتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا: کسی بچے کو قتل نہ کرنا، کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی ضعیف کو نہ مارنا،
کوئی پھلدار درخت نہ کاٹنا، کسی بکری وغیرہ کو خواہ ذبح نہ کرنا، کسی باغ کو نہ جلانا، کسی باغ کو پانی چھوڑ کر تباہ نہ کرنا، بزدلی نہ دکھانا اور مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نبی کی شاگردی اختیار کی، اس نبی کی جس کے بارے میں ایک شاعر نے کہا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ آپ سب کا رحمان ایک ہے، وہی رزاق ہے، وہی مالک الملک ہے۔ اس کی چادر یعنی اس کے ایمان میں آ جانا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ یہ رحمت و عنایت اور محبت و شفقت ہی تھی کہ ماں باپ سے زیادہ فکر مند رہتے تھے۔ صبح سے شام تک انہیں راہ راست پر لانے کی جستجو میں رہتے اور رات سے صبح صادق تک ان کی بلندیوں کی دعائیں کرتے۔ جنہوں نے انہیں وطن سے نکالا، انہیں وطن میں پناہ دی، جنہوں نے پتھر برسائے ان پر رحمت نچھاور کر دی، جو مقابلے پر آئے انہیں گلے سے لگایا، جس نے ذلیل کرنا چاہا اسے عزتوں سے نوازا، پوری دنیا کو اپنی رحمت بھری تعلیمات اور عملی سیرت سے یہی پیغام دیا کہ میں رحمت بن کر آیا ہوں، زحمت نہیں محبت کا پیام لایا ہوں، نفرت نہیں دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے آیا ہوں، نفرت کا اکھاڑا نہیں پوری انسانیت کے لیے دائمی راحت کا سامان لے کر آیا ہوں، وقتی وہ عارضی نہیں۔ آج دنیا کو اسی تعلیم کی ضرورت ہے، آج دنیا کو اسی رحمت کی ضرورت ہے جو نبی لے کر آئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک موقع پر اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، میرا حال اس شخص جیسا ہے جس نے آگ جلائی اور جب آگ کا اجالا آس پاس پھیل گیا تو اس میں پتنگے جو آگ پر جمع ہو جاتے ہیں، کیڑے، وہ آ کر اس میں گرنے لگے۔ وہ شخص ان کیڑوں اور پتنگوں کو اس آگ میں سے گرنے سے روک رہا ہے مگر انہیں روک نہیں پا رہا ہے، وہ بے تحاشا اس آگ میں گر رہے ہیں اور جل جل کر راکھ ہو رہے ہیں۔ میرا حال بالکل ایسا ہی ہے، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں آگ سے دور کر رہا ہوں کہ بچو آگ سے، بچو آگ سے، مگر تم ہو کہ اس آگ پر ٹوٹے پڑے جا رہے ہو۔ اس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوئی وقتی کیفیت نہیں تھی، یہ آپ کی مستقل حالت تھی۔ گالیاں سنتے، دعائیں دیتے، لوگ آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتے، آپ ان پر پھولوں کی بارش کرتے، دشمن آپ پر پتھراؤ کرتے اور آپ اپنی چوٹوں کے بجائے ان کی بد نصیبی اور ناقبت اندیشی پر غم کے آنسو بہاتے۔ یہ نبی کی رحمت تھی۔ ایک شاعر نے بہت اچھوتا انداز کھینچا ہے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر
جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے، پوری قوم کے لیے، پوری سوسائٹی کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہو۔ نبی کی رحمت کسی ایک وقت کے لیے نہیں ہوتی تھی، بلکہ ہمیشہ مستقل نبی لوگوں کے بارے میں سوچتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کی اس رحمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔